میرا نام رابعہ ہے اور میری شادی کو آج تیسرا دن ہے اور میں اس وقت اپنے سسرال کے صحن میں کھڑی ہوں جہاں صبح کی دھوپ دیوار پر پڑ رہی ہے اور امی یعنی میری ساس ہاتھ میں میری الماری کی چابی لے کر چیخ رہی ہے کہ بہو میرے کان کی بالیاں کہاں ہیں، سونے کی بالیاں جو میں نے کل رات اتار کر الماری میں رکھی تھی۔ میرا دل اس وقت اس مجرم کی طرح دھڑک رہا ہے جس نے چوری ہی نہ کی ہو، مگر سب انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی ہوں کیوں نہ کہ کل رات تک بالیاں الماری میں تھی۔ میں نے خود ساس امی کو لاک کرتے دیکھا تھا اور آج صبح چابی صرف میرے اور ان کے پاس تھی۔ میرا شوہر عدنان دفتر جا چکا ہے اور نند شازیہ کمرے سے نکل کر بولی، بھابی امی کی بالیاں بہت قیمتی ہیں، ساس نے کہا کہ منہ دکھائی پر آپ کو دیں گی، کہیں آپ نے جلدی میں نکال تو نہیں لی؟ اور اس کے لفظوں میں اتنا زہر تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساس امی نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑا اور بولی، رابعہ سچ بتا دو، گھر کی بات ہے، گھر میں رہ جائے گی، پولیس تک نہیں جائے گی، مگر بالیاں واپس کر دو۔ اور میں نے روتے ہوئے کہا، امی میں نے قرآن اٹھا کر کہا ہے میں نے نہیں لی بالیاں، آپ کی الماری کو میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس وقت دیور سلیمان کالج سے آیا اور شور سن کر بولا، امی کیا ہوا؟ اور ساس نے اونچی آواز میں کہا، تیرے باپ کی نشانی تھی وہ بالیاں۔ اس نئی بہو نے تیسرے دن ہی ہاتھ صاف کر دیا اور یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیوں نہ کہ اب بات میرے کردار پر آ گئی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور اپنی الماری کھولی تاکہ دکھا سکوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر جیسے ہی میں نے اپنا سوٹ کیس نکالا اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی ڈبیا گری اور کھل گئی اور اس میں سے وہی سونے کی بالیاں نکل کر فرش پر گر گئی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، یا اللہ! اور پیچھے پیچھے ساس نند دیور سب کمرے میں آ گئے اور بالیاں فرش پر پڑی دیکھ کر ساس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے مارنے کے لیے بڑھایا اور چیخی، چورنی تیسرے دن ہی اپنا رنگ دکھا دیا نا؟ اور نند نے موبائل نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، امی مجھے نہیں پتا یہ بالیاں میرے سوٹ کیس میں کیسے آئی؟ کل رات میں نے سوٹ کیس کھولا تک نہیں، مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دیور نے کہا، بھابی معاملہ پولیس کا ہے، امی کی بالیاں 2 لاکھ کی ہیں۔ اور یہ سن کر میں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی اور میری امی اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں ناشتے کا ٹفن، کیوں نہ کہ وہ بیٹی کا حال پوچھنے آئی تھی، اور کمرے کا حال دیکھ کر ان کے ہاتھ سے ٹفن گر گیا اور وہ بولی، یہ کیا تماشا ہے؟ اور ساس نے میری طرف انگلی کر کے کہا، بہن تمہاری بیٹی تو چور نکلی، ثبوت یہ پڑا ہوا ہے۔ میری امی نے فرش سے بالیاں اٹھائی اور بولی، میری بیٹی چوری نہیں کر سکتی، یہ کوئی سازش ہے۔ اور نند نے ویڈیو دکھائی، آنٹی دیکھیں خود بالیاں بھابی کے سوٹ کیس سے نکلی ہیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی میں نے نہیں کی، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اور ساس نے کہا، بس کر ڈرامے باز، عدنان کو فون کرو، اسے بتاؤ اس کی بیوی کیا گل کھلا رہی ہے۔ اور دیور نے فوراً بھائی کو کال ملا دی۔ عدنان نے فون اٹھایا اور ساس نے اسپیکر آن کر کے کہا، بیٹا تیری بہو نے میری بالیاں چوری کر لی، ثبوت کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ اور دوسری طرف سے عدنان کی آواز آئی، امی رابعہ ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر ساس نے کہا، غلط فہمی نہیں، ویڈیو بھی ہے میرے پاس۔ عدنان نے کہا کہ میں آ رہا ہوں دفتر سے، تم لوگ اسے ہاتھ مت لگانا، اور فون بند ہو گیا اور کمرے میں قیامت کی خاموشی چھا گئی۔ میں نے سوٹ کیس کو غور سے دیکھا تو اس کے لاک پر خراش کے نشان تھے جیسے کسی نے چابی کے بغیر کھولا ہو، اور میں نے چیخ کر بولی، امی یہ دیکھیں، کسی نے میرا سوٹ کیس توڑا ہے، میں نے لاک کر کے رکھا تھا۔ مگر ساس نے کہا، جھوٹ مت بولو، چور کے گھر چوری؟ اس وقت میری نظر کھڑکی پر پڑی، کھڑکی کی جالی کٹی ہوئی تھی، بالکل تازہ کٹ، اور میں بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئی اور بولی، یہ دیکھیں امی، رات کو کوئی کھڑکی سے آیا ہے۔ اور سب کھڑکی کے پاس جمع ہو گئے۔ نند نے جالی کو ہاتھ لگایا اور بولی، یہ تو واقعی ہی کٹی ہوئی ہے۔ اور دیور نے باہر صحن میں دیکھا تو گملے کے پاس مٹی پر کسی کے جوتے کے نشان تھے، اور نشان سیدھا پچھلی گلی کی طرف جا رہا تھا۔ ساس نے جوتے کا نشان دیکھا اور چپ ہو گئی، کیوں نہ کہ نشان مردانہ جوتے کا تھا، اور گھر میں اس وقت کوئی مرد نہیں تھا سوائے عدنان کے، اور وہ دفتر تھا۔ میری امی نے کہا، بہن پہلے پولیس کو بلاؤ، چور باہر کا ہے، میری بیٹی کو بدنام مت کرو۔ اور ساس نے نظریں نیچی جھکا لی، مگر بولی، پولیس آئے گی تو بدنامی ہوگی، بہتر ہے گھر میں ہی معاملہ رفع دفع کریں۔ میں نے کہا، امی اگر میں چور ہوتی تو بالیاں سوٹ کیس میں کیوں رکھتی، چھپا دیتی نا کہیں۔ اور یہ بات سب کے دماغ میں گھسی۔ عدنان دروازے سے اندر داخل ہوا، پسینے میں شرابور، اور بولا، امی کیا ہوا؟ اور جیسے ہی اس کی نظر فرش پر پڑی بالیوں پر اور کٹی ہوئی جالی پر پڑی تو وہ سب سمجھ گیا۔ عدنان نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، رابعہ ڈرو مت، میں ہوں نا،
اور پھر اس نے دیور سے کہا سلیمان پچھلی گلی میں کیمرہ لگا ہے، دکان پر جا کر فوٹیج نکلوا۔ اور سلمان بھاگ کر گلی سے باہر نکل گیا۔ ساس نے اب بھی ہار نہیں مانی تھی اور بولی کیمرہ خراب ہوگا، یہ سب بہانے ہیں، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا۔ 10 منٹ بعد سلمان ہانپتا ہوا واپس آیا، ہاتھ میں موبائل، اور بولا بھائی رات 2 بجے فوٹیج ہے، ایک لڑکا کھڑکی سے اندر آیا ہے، چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، اور اس نے ویڈیو چلا دی۔ ویڈیو میں ایک لڑکا چادر اوڑھے کھڑکی سے اندر آتا ہے، سیدھا میرے کمرے میں جاتا ہے، 2 منٹ کے بعد واپس نکلتا ہے، اور جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کچھ چمک رہا ہوتا ہے۔ سب نے ویڈیو دیکھی اور کمرے میں سناٹا چھا گیا، کیوں نہ کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں نند شازیہ کا منگیتر تھا، جس کا رشتہ 6 مہینے پہلے ہوا تھا۔ شازیہ نے موبائل دیکھا اور چیخ مار کر بولی یہ نہیں ہو سکتا، اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ شازیہ نے موبائل دیکھا اور وہ چیخ مار کر بولی یہ نہیں ہو سکتا، اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی، اور ساس نے دوڑ کر اسے سنبھالا اور روتے ہوئے بولی ہائے میری بچی۔ اور عدنان نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور شازیہ کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ میری امی نے آگے بڑھ کر شازیہ کا ہاتھ پکڑا اور نبض چیک کی اور بولی بہن پانی پلاؤ، ڈر گئی ہے۔ اور ساس نے روتے ہوئے کہا میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، یہ لڑکا تو کل ہی ہمارے گھر کھانا کھا کر گیا تھا۔ شازیہ نے ہلکی سی آنکھ کھولی اور رابعہ رابعہ پکارنے لگی۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں اب مجھ پر ہی الزام نہ لگا دے، مگر شازیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا بھابھی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ پر شک کیا، ویڈیو بنائی، اور یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دیور سلیمان نے موبائل ساس کے ہاتھ میں دیا اور بولا امی اب تو مان لو کہ بھابھی بے قصور ہیں، چور باہر کا تھا اور وہ بھی اپنا ہی بندہ نکلا۔ اور ساس نے موبائل سائڈ پر پھینکا اور اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ عدنان نے غصے سے کہا سلیمان ابھی اس لڑکے کو فون کر کے بلاؤ اسے یہاں، آج اس سے حساب ہوگا۔ اور سلیمان نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا اور اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی ہیلو سلیمان کیا ہوا؟ اور سلیمان نے کہا فیصل بھائی آپ فوراً ہمارے گھر آئیں، ضروری بات کرنی ہے۔ اور فیصل نے ہنس کر کہا کیوں بھائی؟ شازیہ نے پھر کوئی نیا ڈرامہ کر دیا۔ ساس نے فون چھینا اور چیخ کر بولی بغیرت تم نے رات کو میرے گھر چوری کی؟ تمہاری ویڈیو ہے ہمارے پاس، ابھی پولیس بلاتی ہوں۔ اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ فیصل نے فون کاٹ دیا اور عدنان نے کہا بھاگو نہیں، اب میں خود جا کر لاتا ہوں اسے گھر سے۔ اور وہ غصے میں دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے عدنان کا بازو پکڑا اور بولی رکو، اکیلے مت جاؤ، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میری امی نے کہا بیٹا پولیس کو لے کر جاؤ، یہ لڑکا خطرناک لگتا ہے۔ اور عدنان نے کہا امی آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا۔ شازیہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی بھائی اسے مت مارنا، پہلے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا۔ اور روتے روتے اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ ساس نے شازیہ کو گلے لگایا اور بولی بیٹی اس نے تیری زندگی خراب کر دی اور تو پھر بھی اسے بچا رہی ہے، ایسے لڑکے سے شادی کر کے کیا کرے گی؟ اور شازیہ نے کہا امی مگر 6 مہینے سے وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب اس وقت گلی میں موٹر سائیکل کی آواز آئی اور سب کھڑکی کی سے باہر بھاگے۔ فیصل خود ہی آ گیا تھا، ہاتھ میں ہیلمٹ، چہرے پہ پسینہ، اور گھر کے گیٹ پر کھڑے ہو کر بولا آنٹی مجھے بات کرنے دیں، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عدنان نے گیٹ کھولا اور کالر سے پکڑ کر اسے اندر گھسیٹ لایا اور بولا کون سی غلط فہمی؟ ویڈیو میں تیرا چہرہ صاف ہے، بول رات کو کیوں آیا تھا؟ اور فیصل نے ہاتھ جوڑ دیے بھائی مجھے بلیک میل کیا گیا تھا۔ سب حیران رہ گئے اور ساس نے کہا بلیک میل؟ کون بلیک میل کرے گا تجھے؟ اور فیصل نے جیب سے موبائل نکالا اور ایک میسج دکھایا۔ میسج میں لکھا تھا اگر کل تک 2 لاکھ نہ دیے تو تیری بہن کی تصویریں وائرل کر دوں گا، اور بھیجنے والے کا نمبر پرائیویٹ تھا۔ فیصل روتے ہوئے بولا آنٹی میں نے بہت سے لوگوں سے ادھار مانگا ہے، کسی نے بھی ادھار نہیں دیا مجھے، سب نے مجھے ادھار دینے سے منع کر دیا۔ اور مجھے پھر یاد آیا کہ آپ نے کہا تھا کہ بالیاں 2 لاکھ کی ہیں، میں نے سوچا بالیاں بیچ کر بلیک میلر کو پیسے دے دوں گا، پھر بعد میں آپ کو سب سچ بتا کر معافی مانگ لوں گا۔ شازیہ نے اٹھ کر فیصل کے منہ پر تھپڑ مارا اور چیخ کر بولی تو نے میری بھابھی کو چور بنوا دیا اپنی بہن کے لیے؟ اور فیصل نیچے بیٹھ گیا اور بولا شازیہ میں ڈر گیا تھا، میری بہن کی عزت کا سوال تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا فیصل تم نے بالیاں میرے سوٹ کیس میں کیوں رکھی، لے کر بھاگ جاتے۔ اور فیصل نے کہا بھابھی میں بالیاں لے کر نکلا تھا مگر گلی میں پولیس کی گاڑی کھڑی دیکھ کر ڈر گیا، واپس آیا تو سوچا آپ کے سوٹ کیس میں رکھ دوں، صبح اٹھ کر نکال لوں گا، مگر صبح لیٹ ہو گیا۔ عدنان نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا تو تمہاری وجہ سے میری بیوی 3 گھنٹے چور کے طعنے سنتی رہی۔ اور فیصل نے سر نیچے جھکا لیا بھائی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ ساس نے ایک دم چپ کر کے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور وہ آہستہ سے میرے پاس آئی اور بولی رابعہ بیٹا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے،
میں نے بنا سوچے تم پر ہاتھ اٹھایا، مجھے معاف کر دو، اور انہوں نے اپنا دوپٹہ میرے سر پر رکھ دیا۔ میری امی نے فوراً کہا، بہن، معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے، مگر میری بیٹی کا تو دل ٹوٹ گیا ہے، اور میں ساس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عدنان نے فیصل کا کالر سے پکڑا اور بولا، چل تھانے، اب فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ اور فیصل نے شازیہ کی طرف دیکھا، شازیہ مجھے بچا لو، مگر شازیہ نے منہ پھیر لیا۔ جس نے میری بھابھی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسی وقت ساس کے موبائل پر کال آئی، نمبر انجان تھا۔ انہوں نے اٹھایا تو دوسری طرف سے پولیس والے کی آواز آئی، ہم گلی والی دکان سے فوٹیج لے کر آ رہے ہیں، چور کی شناخت ہو گئی ہے، آپ گھر پر رہیں۔ اور یہ سن کر فیصل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فیصل نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر عدنان نے اسے دبوچ لیا اور بولا، اب بھاگ کر کہاں جائے گا؟ تیرا بلیک میلر بھی پکڑا جائے گا۔ اور 5 منٹ بعد پولیس کا سپاہی گیٹ پر تھا۔ سپاہی نے آتے ہی فیصل کو ہتکڑی لگائی اور بولا، چلو بیٹا تھانے میں، باقی بات وہاں پر ہوگی۔ اور فیصل روتے ہوئے شازیہ کو دیکھ رہا تھا، مگر شازیہ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پولیس والے نے بالیاں قبضے میں لی اور بولا، اوگینشن ہوں گی، بلیک میلر کا نمبر ٹریس ہو گئے، اور فیصل کو لے کر چلے گئے۔ گھر میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی، صرف شازیہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اور ساس نے میرے ہاتھ سے فون پکڑے اور بولی، بیٹا آج سے تم اس گھر کی مالکن ہو، جو سزا دو گی وہ مجھے قبول ہے۔ اور میں نے کہا، امی مجھے سزا نہیں عزت چاہیے تھی، اور وہ مجھے مل گئی۔ عدنان نے مجھے گلے لگایا اور بولا، رابعہ آج تم نے ثابت کر دیا کہ سچ کتنا بھی ڈوب جائے مرتا نہیں ہے۔ اور آج میری امی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، شکر الحمدللہ۔ رات کو جب سب سونے گئے تو میں چھت پر کھڑی تھی، عدنان چائے کے 2 کپ لے کر آیا اور بولا، سوچ رہی ہو تیسرے دن ہی یہ سب ہو گیا تو آگے کیا ہوگا؟ اور میں نے مسکرا کر کہا، آگے جو بھی ہو اب ڈر نہیں لگے گا، کیوں نہ کہ سچ میرے ساتھ ہے۔ عدنان نے کپ میری طرف بڑھایا اور عین اسی وقت میرا موبائل بجا۔ میں نے نمبر دیکھا تو وہی انجان دشمن والا نمبر تھا، اور میسج کھولا تو لکھا تھا، بہت ہوشیار بنتی ہو۔ فیصل تو مہرا تھا، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ اور میسج پڑھ کر چائے کا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اور عدنان نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا، مگر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں چکرا کر وہیں چھت پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اور آخر آواز عدنان کی تھی، رابعہ۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹی تھی، ماتھے پر ٹھنڈی پٹی، پاس امی بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اور عدنان میرے پاؤں کی طرف کھڑا ڈاکٹر سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی ہوش آیا ہے جی، بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو امی نے کاندھے پر سے دبا کر لٹا دیا اور بولی، لیٹی رہو بیٹا، تمہارا جسم کمزور ہو گیا ہے، 3 دن میں اتنا کچھ سہ لیا تم نے۔ اور عدنان نے فون بند کر کے میرے پاس بیٹھتے ہوئے موبائل میری طرف کیا۔ یہ میسج کس کا ہے؟ میں نے موبائل دیکھا اور کانپ گئی۔ وہی نمبر، وہی دھمکی، فیصل تو مورا تھا، اصل کھیل اب شروع ہوگا۔ اور میں نے رونے والے لہجے میں کہا، عدنان کوئی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، فیصل کے پیچھے کوئی اور ہے۔ عدنان نے موبائل جیب میں رکھا اور بولا، رابعہ تم ٹینشن مت لو، میں نے وہ نمبر پولیس کو دے دیا ہے، وہ ٹریس کر رہے ہیں، تم آرام کرو۔ اور امی نے کہا، بیٹا میں آج رات یہیں رکوں گی، تم اکیلی نہیں سوؤ گی۔ رات کو 2 بجے میری امی کی آنکھ کھلی تو دیکھا عدنان جاگ رہا ہے، کھڑکی کے پاس کھڑا باہر گلی کو گھور رہا ہے، ہاتھ میں میرا موبائل۔ اور میں نے دھیرے سے کہا، عدنان سو جاؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ اور وہ پلٹ کر بولا، رابعہ مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، شام سے گلی میں ایک ہی بائک 2 بار گزری ہے۔ اور میں ڈر کر اٹھ بیٹھی اور بولی، کیا مطلب؟ کون ہو سکتا ہے؟ اور عدنان نے کھڑکی کا پردہ گرا دیا، کچھ نہیں، تم سو جاؤ، میں ہوں نا۔ مگر اس کی آواز میں خود ڈر تھا۔ صبح ناشتہ کرتے وقت ساس میرے کمرے میں آئی، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے، آنکھیں سوجی ہوئی، اور بولی، بیٹا رات بھر سو نہیں سکی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ شازیہ کی شادی ٹوٹنے سے کسی کی دشمنی ہوگی ہم سے۔ اور یہ سن کر شازیہ جو کچن میں تھی دوڑ کر آئی۔ شازیہ نے روتے ہوئے کہا، امی فیصل کی بہن نے کل مجھے کال کی تھی، گالیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے میرا بھائی جیل گیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اور یہ سنتے ہی ساس نے ٹرے میز پر رکھ دی اور بولی، لڑکی ہے ان دھمکیوں کے پیچھے؟ عدنان نے فوراً کہا، امی بات کو کنفرم کیے بغیر الزام مت لگاؤ، پولیس کو اپنا کام کرنے دو۔ اور میں نے کہا، شازیہ تمہارے پاس اس کی کال ریکارڈنگ ہے؟ اور شازیہ نے سر ہلا دیا، نہیں بھابھی، میں ڈر گئی تھی، کاٹ دی۔ اور اس وقت گیٹ پر بیل بجی اور سلیمان بھاگ کر گیا، 2 منٹ بعد واپس آیا، ہاتھ میں ایک لفافہ، اور بولا، بھائی کوئی لڑکا دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا رابعہ بھابھی کے نام ہے، اور لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر ایک تصویر تھی، تصویر عدنان اور میری شادی کی تھی، اور تصویر پر لال مارکر سے کراس کا نشان تھا، اور نیچے لکھا تھا، تیسرا دن تو دیکھ لیا،
40वां नहीं देखो گی۔ اور یہ پڑھ کر ٹرے سمیت ناشتہ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ امی نے تصویر چھین لی اور چیخی، یا اللہ، یہ کون دشمن ہے جو موت کی دھمکی دے رہا ہے؟ اور ساس نے فوراً عدنان کو کہا، بیٹا پولیس کو بلاؤ، اب کی بار گھر میں نہیں بیٹھنا۔ اور عدنان نے 15 پر کال ملا دی۔ 10 منٹ میں پولیس کی گاڑی آئی اور موبائل گھر سے باہر کی انجینئر اندر آیا، تصویر دیکھی، میسج پڑھے اور بولا، مس رابعہ، آپ کا کیس اب تھیٹر 2 لائف بن گیا ہے، ہم FER آپ کے گھر کے باہر شفٹ بڑھا دیں گے۔ اور عدنان نے کہا، سر فیصل کی بہن کو بھی شامل کریں تفتیش میں۔ انسپکٹر نے کہا کہ ہم ہر اینگل سے دیکھیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اور جاتے جاتے بولا، ویسے ایک بات بتاؤں، فیصل نے تھانے میں بیان دیا ہے کہ اسے بلیک میل کرنے والا اس کا اپنا کزن تھا جو پیسے لے کر دبئی بھاگ گیا ہے۔ اور یہ سن کر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انسپکٹر کے جاتے ہی میں نے عدنان سے کہا، عدنان، اگر بلیک میلر دبئی بھاگ گیا تو یہ دھمکیاں کون دے رہا ہے؟ اور عدنان نے ماتھا پکڑ لیا، مطلب فیصل بھی استعمال ہوا ہے اور اصل بندہ وہی بھی یہی ہے؟ شازیہ نے اچانک کہا، بھائی مجھے یاد آیا، فیصل کا وہ کزن کل شام کو ہمارے محلے میں دیکھا گیا تھا، سبزی والے کے پاس کھڑا تھا۔ اور سلیمان بولا، ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، کالا چشمہ پہنے ہوئے تھا۔ ساس نے کہا، تو وہ دبئی نہیں گیا؟ پولیس کو جھوٹ بولا فیصل نے۔ اور عدنان نے کہا، امی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے فیصل کو خود نہیں پتا ہو کہ اس کا کزن یہاں ہے۔ میں نے کہا، عدنان مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے جب تک یہ پکڑا نہ جائے۔ اور عدنان نے میرا ہاتھ پکڑا، ڈرو مت رابعہ، اب تم اکیلی نہیں ہو، یہ گھر تمہارا ہے اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی وقت میری امی کا فون بجا، انہوں نے اٹھایا اور چہرہ پیلا پڑ گیا۔ فون بند کر کے بولی، رابعہ کے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ اور میں بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، امی میں بھی ساتھ چلوں گی۔ عدنان نے فوراً کہا، نہیں رابعہ، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے اور باہر خطرہ ہے، میں چلا جاتا ہوں ابو کے پاس۔ مگر میں نے ضد کی، عدنان وہ میرے ابو ہیں، میں کیسے نہ جاؤں؟ اور ساس نے کہا، بیٹا عدنان ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ریسٹ کرو، ہم سب ہیں نا۔ میں نے روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور عدنان نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا، میں ابھی ابو کو دیکھ کر آتا ہوں، تم گیٹ لاک کر کے اندر رہنا۔ اور وہ امی کے ساتھ چلا گیا۔ گھر میں صرف میں، ساس اور شازیہ اور سلیمان رہ گئے۔ ہم شام کے 5 بجے اچانک لائٹ چلی گئی اور ساتھ ہی گیٹ پر زور زور سے دستک ہونے لگی اور میں باہر سے آواز آئی، رابعہ دروازہ کھولو، تمہارا کھیل ختم کرنے آیا ہوں۔ اور یہ آواز سن کر ساس نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور خود گیٹ کی طرف بھاگی اور چیخ کر بولی، کون ہے باہر؟ شریفوں کے گھر میں ایسے کوئی نہیں آتا۔ اور شازیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کانپتے ہوئے بولی، بھابھی اندر کمرے میں چلو، یہ کوئی پاگل ہے۔ میں نے کہا، نہیں شازیہ، امی اکیلی ہیں، ہم انہیں اکیلا چھوڑ نہیں سکتے۔ اور سلیمان کچن سے بیلن اٹھا کر گیٹ کی طرف دوڑا اور بولا، امی ہٹو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ اور گیٹ کی چٹکی کھولنے ہی والا تھا کہ میں نے چیخ کر کہا، سلیمان رکو، پہلے چھلانگ لگا کر دیکھو۔ ساس نے گیٹ کے سوراخ سے باہر دیکھا اور ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور بولی، یا اللہ، یہ تو وہی کالے چشمے والا لڑکا ہے، فیصل کا کزن۔ اور یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیوں نہ کہ انسپکٹر نے کہا تھا کہ وہ دبئی بھاگ گیا ہے۔ اور باہر سے آواز آئی، آنٹی گیٹ کھولو ورنہ میں آگ لگا دوں گا۔ اور سلیمان نے غصے سے کہا، ہمت ہے تو لگا کر دکھا۔ اور میں نے جلدی سے عدنان کو کال ملائی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا، کیوں نہ کہ وہ ہاسپٹل کے مینجمنٹ میں گیا تھا۔ شازیہ نے روتے ہوئے کہا، بھابھی پولیس کو کال کرو۔ اور میں نے 15 ملایا، کال گئی اور میں نے کانپتی آواز میں کہا، سر ہمارے گھر پر حملہ ہو گیا ہے، فیصل کا کزن گیٹ پر ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ اور سپاہی بولا، ایڈریس کنفرم کریں، گاڑی 2 منٹ میں پہنچ رہی ہے۔ اور باہر لڑکے نے گیٹ کو لات مارنا شروع کر دی اور چلایا، رابعہ تمہاری وجہ سے میرا کزن جیل میں ہے، آج حساب برابر کر کے رہوں گا۔ اور ساس اونچی آواز میں بولی، بیٹا فیصل نے خود جرم کیا ہے، میری بہو بے قصور ہے۔ اور لڑکا بولا، بکواس بند کرو، گیٹ کھولو۔ میں نے کمرے سے اپنا موبائل اٹھایا اور ویڈیو آن کر دی تاکہ ثبوت رہے اور کھڑکی سے چھپ کر ریکارڈنگ شروع کی۔ لڑکا گیٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، ہاتھ میں پیٹرول کی بوتل تھی۔ سلیمان نے چل کر کہا، امی پیچھے ہٹ جائیں، دروازے سے محلے والوں کو بلاؤ۔ اور ساس دوڑ کر پیچھے دروازے سے نکلی اور چیخی، بچاؤ بچاؤ، ڈاکو آ گیا۔ اور محلے کے 5-4 لڑکے لاٹھی لے کر گلی میں آ گئے۔ لڑکے نے محلے والوں کو دیکھا تو گیٹ سے کود کر بھاگنے لگا مگر سلیمان نے گیٹ کھول کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور چلایا، پکڑو اسے۔ اور میں کھڑکی سے دیکھتی رہ گئی۔ 2 منٹ بعد پولیس کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی آئی اور محلے والوں نے لڑکی کو گلی کے کونے پر دبوچ لیا۔ اور انسپکٹر گاڑی سے اتر کر بولا، شاباش، یہی تو ہے وہ دبئی والا بھگوڑا۔ اور سلیمان نے کانپتے ہوئے ہاتھ، جی سر یہی ہے۔ پولیس نے لڑکے کی تلاشی لی تو جیب سے میرا فوٹو نکلا جس پر
क्रॉस का निशान था और एक कागज़ पर लिखा था राबिया आखिरी वार्निंग। और इंस्पेक्टर ने फ़ोटो मुझे दिखाया, ये पहचानती हो? और मैंने सर हिलाया, जी सर, ये मेरी शादी की तस्वीर है। लड़के ने हथकड़ी में चीखते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने ही किया था सब। फैसल को मैंने फंसाया, क्यों ना कि उसने मेरी बहन से वादा करके शादी नहीं की, और जब वो जेल गया तो मैंने सोचा उसके ससुराल वालों को तबाह कर दूंगा। और ये सुनकर शाजिया वहीं ज़मीन पर बैठ गई। सास ने आगे बढ़कर लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा। बेगैरत मासूम लड़कियों को की ज़िंदगियों से खेलता है। और इंस्पेक्टर ने लड़के को गाड़ी में बिठाया और बोला, मिस राबिया, आपका केस क्लोज हो गया, यही मास्टरमाइंड है। फैसल भी अब छूट जाएगा, क्यों ना कि असल मुजरिम पकड़ा गया। और गाड़ी चली गई। मोहल्ले वाले तालियां बजाते हुए चले गए और घर में फिर खामोशी हो गई। सिर्फ शाजिया के रोने की आवाज़ें थी। और सास ने उसे गले लगा लिया, बेटी रो मत, जो होना था हो गया, शुक्र है बहू बच गई। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी थी, जिस्म कांप रहा था। और ऐन उसी वक्त अदनान का फ़ोन आया। मैंने उठाया तो वो हाँफ रहा था। राबिया, तुम ठीक हो? पुलिस ने बताया घर पर हमला हुआ है। और मैं रोते हुए बोली, अदनान, सब खत्म हो गया, वो पकड़ा गया। और अदनान ने कहा, मैं आ रहा हूँ, अब्बू की तबीयत संभल गई है अब। आधे घंटे बाद अदनान घर आया, सीधा मेरे पास आया, मुझे गले लगाकर बोला, बस राबिया, अब और कोई नहीं आएगा, केस बंद। और मेरी अम्मी भी साथ थी और बोली, बेटा, अब्बू ने पैगाम भेजा है कि तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। रात को सब सहन में बैठे थे। सास ने अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया और बोली, बेटी, तीसरे दिन जो मैंने तुम्हें चोर कहा था वो लफ्ज़ वापस लेती हूँ। तुम तो इस घर की इज्जत। और शाजिया ने मेरे पाँव पकड़ लिए। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने शाजिया को उठाया और बोला, जो हुआ सो हुआ, अब नई शुरुआत करते हैं। और अदनान ने सबको देखकर कहा, आज के बाद इस घर में कोई किसी पर शक नहीं करेगा, जो बात होगी सामने बैठकर होगी। और सब ने हाँ में सर हिलाया। आधी रात को मैं और अदनान छत पर थे, वही जगह कल चाय का कप गिरा था जहाँ। अदनान ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, राबिया, तीसरा दिन मुश्किल था, मगर चौथा दिन हमारा हो गया। और मैंने आसमान की तरफ देखा, चांद पूरा चमक रहा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अदनान, डर तो लगता है, मगर अब यकीन है कि तुम साथ हो। अदनान ने कहा, वादा, अब चाहे तूफान आएगा मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और उसने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। डिब्बी खोली तो उसमें वही बालियां थी, सास की बालियां। और अदनान बोला, अम्मी ने कहा है कि ये मुंह दिखाई अब तुम्हारी हुई, क्यों ना कि तुमने इसकी इज्जत बचाई। और मैंने बालियां हाथ में ली तो आंखें भर आई। अदनान ने मेरे कान के पास करके कहा, पहनाऊं? और मैंने कहा, हाँ। मैं सर हिला दिया। जैसे ही उसने बाली मेरे कान में डाली, नीचे गली से किसी के भागने की आवाज़ आई। और हम दोनों ने चौंक कर नीचे देखा तो गली में अंधेरा था, मगर एक साया दीवार के साथ लगकर खड़ा था। और अदनान ने फौरन मेरे हाथ मजबूती से पकड़ा और बोला, राबिया, अंदर चलो, यहाँ खड़े होना ठीक नहीं। और मैंने कांपती आवाज़ में कहा, अदनान, पुलिस ने तो कहा था केस बंद हो गया है, फिर ये कौन है? हम सीढ़ियाँ उतरकर नीचे सहन में आए तो सास भी जाग रही थी, जाए नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी। हमें देखकर बोली, बेटा, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और अदनान ने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। अम्मी, गली में कोई खड़ा था, अब नजर नहीं आ रहा। सास ने फौरन गेट की कुंडी चेक की और बोली, या अल्लाह, खैर, क्या मुसीबत है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और शाजिया भी आंखें मलती हुई बाहर आई। भाई, क्या फिर कोई आ गया? और अदनान ने कहा, शाजिया, तुम अंदर जाओ, मेन गेट लॉक है। मैंने दीवार पर लगा बटन दबाकर सहन की लाइट जलाई और पूरा सहन रोशन हो गया, मगर गली सुनसान थी, सिर्फ कुत्ता दूर से भौंक रहा था। और मेरा दिल अब भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्यों ना कि 3 दिन में इतना कुछ बदल गया था कि अब हवा से भी डर लगता था। अदनान ने मोबाइल निकाला और गली वाले कैमरे का लाइव फीड खोला, जो दुकानदार ने उसे दिया था, और रिवाइंड करके देखा। रात 12:07 पर एक औरत चादर में लिपटी गली में आई थी, हमारे गेट के पास 2 मिनट खड़ी रही, फिर वापस चली गई। मैंने स्क्रीन पर जूम किया तो चादर के नीचे से उसके हाथ में कुछ कागज़ नज़र आ रहे थे। अदनान बोला, ये औरत कौन है? चेहरा नज़र नहीं आ रहा। और सास ने करीब आकर देखा तो एकदम से बोली, ये तो फैसल की बहन लग रही है, कद काठ वही है। शाजिया ने मोबाइल छीन कर देखा और चीख मारी, हाँ अम्मी, ये नादिया है, फैसल की बड़ी बहन, यहाँ क्या कर रही है? और मैंने कहा, अदनान, इसका मतलब है कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, फैसल जेल में है तो उसकी बहन बदला लेने आई है। अदनान ने फ़ौरन इंस्पेक्टर को कॉल की और स्पीकर ऑन किया। सर, गली में अभी एक औरत देखी गई है, फैसल की बहन है, वो हमारे गेट के पास खड़ी थी। और इंस्पेक्टर ने कहा कि हम अभी टीम भेजते हैं, आप लोग गेट लॉक रखें, बाहर मत निकले। फ़ोन बंद करते ही गेट पर हल्की सी दस्तक हुई। सब सहम गए और सास ने आहिस्ता से कहा, कौन है? और बाहर से औरत की आवाज़ आई, आंटी, मैं नादिया हूँ, फैसल की बहन, मेरी बात सुन ले, मैं लड़ने नहीं आई। अदनान ने गेट की चुटकी नहीं खोली और बोला, नादिया, जो बात है गेट के बाहर से करो, अंदर नहीं आने दूंगा। और नादिया रोते हुए बोली, अदनान भाई, मुझे पता है मेरे भाई ने गलत किया, मगर वो मेरा इकलौता भाई है, मैं उसे जेल में नहीं देख सकती।
میں نے آگے بڑھ کر کہا نادیہ تمہارا بھائی جیل میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور نادیہ بولی بھابھی میں مانتی ہوں مگر آپ لوگ کیس واپس لے لیں، میں وعدہ کرتی ہوں ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے، کبھی یہاں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ ساس نے غصے سے کہا واہ، پہلے چوری پھر دھمکی اور اب منت، جب میری بہو کو چور کہا تھا تب سوچنا تھا۔ اور نادیہ گیٹ کے نیچے سے ایک لفافہ سرکا کر بولی آنٹی اس میں 2 لاکھ ہیں بالیوں کی قیمت اور معافی کا خط، بس میرے بھائی کو بچا لیں۔ عدنان نے لفافہ نہیں اٹھایا اور بولا نادیہ انصاف بکتا نہیں ہے، تمہارا بھائی قانون کے حوالے ہے، ہم کیس واپس نہیں لیں گے۔ اور نادیہ زور زور سے رونے لگی۔ تو پھر میری بہن کی تصویریں جو وائرل ہوئی ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا بھائی سلیمان بھی تو اس میں شامل تھا۔ یہ سن کر سلیمان جو ابھی سویا ہوا تھا بھاگ کر صحن میں آیا، کیا بکواس کر رہی ہو، میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ اور نادیہ چیخی تم نے ہی میرے کزن کو میری بہن کی تصویریں دی تھی، تبھی اس نے فیصل کو بلیک میل کیا۔ پورا صحن سناٹے میں آ گیا اور میں نے سلیمان کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولا یہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ عدنان نے سلیمان کا گریبان پکڑا، سچ بتا سلیمان، کیا تو بھی اس کھیل میں تھا؟ اور سلیمان زمین پر بیٹھ گیا۔ بھائی غلطی ہو گئی، میں نے مذاق میں تصویریں فیصل کے کزن کو دی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ ساس نے اپنا سر پیٹ لیا، ہائے میرے ہی گھر میں سانپ نکلے۔ اور شازیہ نے بھائی کو دیکھا، سلیمان بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اسی وجہ سے فیصل نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ اور اب وہ رونے لگی۔ نادیہ گیٹ کے باہر سے بولی دیکھا آنٹی، آپ کے اپنے بیٹے نے آگ لگائی، اب بتاؤ قصوروار کون ہے؟ اور عدنان نے سلیمان کو چھوڑا اور گیٹ کی طرف گیا۔ نادیہ تم جاؤ یہاں سے، صبح تھانے میں بات ہوگی، اب جو ہوگا قانون کے مطابق ہوگا۔ نادیہ روتی ہوئی چلی گئی اور گیٹ کے باہر سناٹا چھا گیا۔ اور عدنان نے پلٹ کر سلیمان کو دیکھا، تیرے مذاق نے پورا گھر چلا دیا، اب تو بھی تیار ہو جا تھانے جانے کے لیے۔ اور سلیمان نے میرے پاؤں پکڑ لیے، بھابھی مجھے بچا لے، میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ میں نے سلیمان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی سلیمان سچ بول دیا تم نے، یہی بہت ہے، مگر سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اور ساس نے روتے ہوئے کہا ایک بیٹا جیل میں ہے، دوسرا جانے والا ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی وقت عدنان کا فون بجا، انسپکٹر کی کال تھی۔ عدنان صاحب، ہم نے نادیہ کو گلی کی نکڑ سے پکڑا ہے، اس کے بیگ سے دھمکی والے خط نکلے ہیں اور فیصل کے کزن نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ سلیمان نے اسے تصویریں دی تھی۔ آپ کل صبح سلیمان کو لے کر تھانے آ جائیں۔ فون بند ہوا تو گھر میں قیامت کا سناٹا تھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا تیسرا دن بالیوں کا تھا، چوتھا دن سچ کا اور پانچواں دن شاید انصاف کا ہو۔ اور عین اسی وقت میری ساس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی بیٹا رابعہ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے ہی بیٹے سلیمان کی تربیت میں کمی چھوڑ دی تھی، آج تمہاری وجہ سے میری آنکھیں کھل گئی۔ اور میں نے پلٹ کر ان کے ہاتھ تھام لیے، امی آپ مت روئیں، اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ غلطی مان لیں۔ سلیمان زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور بولا امی مجھے پولیس کے حوالے مت کرو، میں سزا بھگتوں گا۔ اور عدنان نے اس کے کندھے سے اٹھایا، رو مت، مرد بن، غلطی کی ہے تو سامنا بھی کر، بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد پورا گھر جاگ رہا تھا، کوئی نہیں سویا تھا۔ اور شازیہ چائے بنا کر لائی اور بولی بھابھی آپ پی لیں، رات بھر آپ نے آنکھ نہیں چپکی۔ اور میں نے کب پکڑا تو ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ میں صبح 8 بجے پولیس کی گاڑی پھر آ گئی۔ انسپکٹر اندر آیا اور بولا سلیمان کون ہے؟ اور سلیمان نے آگے بڑھ کر کہا جی سر میں ہوں۔ اور انسپکٹر نے کہا تمہارے خلاف IT ایکٹ کے تحت پرچہ ہوگا، تصویریں شیئر کرنے پر، چلو تھانے۔ ساس نے انسپکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے، صاحب میرا بچہ نادان ہے، معاف کر دو ایک بار۔ اور انسپکٹر نے کہا امی جی قانون نادانی نہیں دیکھتا، اس کی وجہ سے 2 خاندان برباد ہوئے ہیں، اسے سبق ملنا ضروری ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا انسپکٹر صاحب کیا کوئی راستہ نہیں ہے سلیمان کو جیل نہ جانا پڑے، وہ شرمندہ ہے۔ اور انسپکٹر نے کہا بیٹا عدالت فیصلہ کرے گی، اگر مدعی یعنی نادیہ کا خاندان راضی ہو جائے تو صلح ہو سکتی ہے، ورنہ 6 مہینے سے 2 سال تک کی سزا ہے۔ عدنان نے کہا سر ہم نادیہ سے بات کریں گے۔ اور انسپکٹر سلیمان کو لے کر چلا گیا اور گیٹ بند ہوتے ہی ساس وہیں صحن میں بیٹھ کر رونے لگی، ہائے میرے بچے۔ اور میں نے اور شازیہ نے انہیں اٹھایا اور کمرے میں لے کر گئے۔ میں نے کہا امی حوصلہ رکھیں، عدنان وکیل سے ملنے جا رہا ہے، نہ کچھ ہو جائے گا۔ اور عدنان نے گاڑی کی چابی اٹھائی، میں تھانے جا رہا ہوں، تم لوگ گیٹ لاک کر کے اندر رہنا۔ دن 12 بجے عدنان واپس آیا، چہرہ اترا ہوا، اور بولا وکیل کہہ رہا ہے اگر نادیہ راضی نامے دے دے تو سلیمان کی ضمانت ہو جائے گی، ورنہ آج رات لاک اپ میں ہی رہے گا
اور یہ سن کر ساس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے کہا عدنان میں نادیہ سے ملتی ہوں، عورت کا درد سمجھتی ہے۔ اور عدنان بولا رابعہ وہ خطرناک لڑکی ہے، اکیلے مت جاؤ۔ اور میں نے کہا تم ساتھ چلو مگر بات میں کروں گی۔ شام 4 بجے ہم نادیہ کے گھر گئے۔ پرانا سا مکان، گیٹ کھلا ہے اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم اندر گئے تو نادیہ فرش پر بیٹھی اپنی امی کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی، اور اس کی امی ہمیں دیکھ کر چیخی نکل جاؤ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا خالہ ہم صلح کرنے آئے ہیں، لڑائی سے کچھ نہیں ملے گا، آپ کا بیٹا بھی جیل میں ہے، میرا دیور بھی جانے والا ہے، دونوں گھر اجڑ جائیں گے۔ اور نادیہ نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ نادیہ بولی بھابھی آپ کی جگہ میں ہوتی تو کیا کرتی؟ میری بہن کی تصویریں وائرل ہوئی، میرا بھائی جیل گیا، میری عزت مٹی میں مل گئی، اور میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نادیہ میں جانتی ہوں، میں نے خود 3 دن کا چور کا تانا سہا ہے، مگر بدلہ لینے سے عزت واپس نہیں آتی۔ نادیہ کی امی بولی تو پھر ہم کیا کریں، ہم غریب لوگ ہیں، وکیل کی فیس کہاں سے لائیں گے؟ اور عدنان نے کہا خالہ وکیل کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، بس آپ راضی نامہ لکھ دیں، سلیمان کی معافی دے دیں، وہ شرمندہ ہے۔ نادیہ نے لمبی سانس لی اور بولی ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے، فیصل کو بھی ضمانت ملے، اس نے چوری کی تھی، قتل نہیں کیا تھا، اسے معاف کر دیں۔ اور میں نے عدنان کی طرف دیکھا۔ عدنان نے کہا فیصل نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، مگر تمہاری بات ٹھیک ہے، وہ بھی کسی کا بھائی ہے، ہم کیس میں نرمی کریں گے مگر فیصلہ عدالت کرے گی۔ اور نادیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم واپس آئے تو ساس گیٹ پر کھڑی تھی، اور ہم نے بتایا کہ نادیہ راضی ہو گئی ہے تو وہیں سجدے میں گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور شازیہ دوڑ کر میرے گلے لگ گئی، بھابھی آپ فرشتہ ہو۔ رات کو تھانے سے فون آیا کہ سلیمان کی ضمانت ہو گئی ہے اور عدنان اسے لینے چلا گیا، اور 10 بجے وہ دونوں گھر آئے۔ سلیمان سیدھا میرے پاس پاؤں میں آ کر گر گیا، بھابھی آپ نے مجھے بچا لیا، میں زندگی بھر آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے اسے اٹھایا اور بولا سلیمان احسان نہیں، بس وعدہ کرو آئندہ کسی کی عزت سے نہیں کھیلو گے، مذاق میں بھی نہیں۔ اور وہ روتے ہوئے بولا بھابھی مر جاؤں گا، مگر اب کسی کی بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ ساس نے سلیمان کو گلے لگایا اور بولی چلو شکر ہے میرے دونوں بیٹے گھر آ گئے۔ اور پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، بیٹی آج سے تم اس گھر کی بڑی ہو، جو فیصلہ کرو گی تم وہی ہوگا۔ آدھی رات کو میں اور عدنان پھر چھت پر تھے، ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، اور عدنان نے کہا رابعہ 5 دن میں ہم نے پوری زندگی دیکھ لی۔ اور میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہاں عدنان، مگر سبق مل گیا کہ شک کی بنیاد پر گھر نہیں توڑتے، اور نہ ہی توڑنے چاہیے۔ عدنان نے جیب میں ایک کاغذ نکالا اور بولا یہ دیکھو فیصل کی ضمانت کی درخواست ہے، وکیل نے کہا ہے اگر ہم بیان دے دیں کہ ہم نے انصاف کر دیا تو کل ہی باہر آ جائے گا۔ اور میں نے کاغذ پکڑ کر دیکھا، میں نے قلم اٹھایا اور دستخط کرنے لگی تو نیچے گلی سے پھر بائک کی آواز آئی، اور ہم دونوں نے ایک ساتھ نیچے دیکھا تو اندھیرے میں بائک کھڑی تھی، ہیڈ لائٹ بند مگر انجن سٹارٹ تھا، اور کوئی بندہ سیٹ پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ عدنان نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور بولا رابعہ اندر چلو، یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے۔ اور ہم بھاگ کر کمرے میں آئے اور کھڑکی بند کر دی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا عدنان وہ میسج، میں نادیہ نہیں ہوں تو پھر کون ہے؟ اور عدنان نے موبائل اٹھایا اور اسی نمبر پر کال بیک کی، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ ساس بھی شور سن کر جاگ گئی اور دروازے پر آ کر بولی کیا ہوا، تم دونوں کے چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں؟ اور میں نے موبائل انہیں دکھایا۔ ساس نے میسج پڑھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اب کون دشمن نکل آیا، ہم نے تو سب سے صلح کر لی تھی۔ اور شازیہ بھی آنکھیں ملتی ہوئی آ گئی، بھابھی کیا پھر کوئی دھمکی؟ عدنان نے کہا امی آپ لوگ سو جائیں، میں جاگ رہا ہوں، صبح پولیس کو بتائیں گے۔ مگر کسی کی آنکھ میں نیند نہیں تھی، نیند سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فجر کے بعد عدنان تھانے گیا اور انسپیکٹر کو میسج دکھایا۔ انسپیکٹر نے نمبر ٹریس کروایا تو پتہ چلا کہ نمبر فیک آئی ڈی پر ہے اور لوکیشن مین بازار کے آس پاس آ رہی ہے۔ انسپیکٹر بولا عدنان صاحب یہ کوئی پروفیشنل بندہ ہے، عام بندہ نہیں لگ رہا، آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا، ہم گشت بڑھا دیتے ہیں۔ اور عدنان گھر آیا تو پریشان تھا۔ میں نے کہا عدنان ایک کام کرتے ہیں، میں اپنے ابو کو بلا لیتی ہوں، 2 مرد ہوں گے تو ہمت رہے گی۔ اور عدنان نے کہا ہاں ابو کو بلا لو، اور سلیمان کو بھی واپس بلا لیتے ہیں، گاؤں سے گھر خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ دوپہر کو ابو آ گئے اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا، بیٹی تو نے بہت ہمت دکھائی مگر اب اکیلی نہیں لڑے گی۔ اور ساس نے ابو کے ہاتھ چومے، بھائی صاحب آپ آ گئے ہیں، میری جان میں جان آ گئی۔ شام کو سلیمان بھی گاؤں سے واپس آ گیا، چہرے پر سنجیدگی، ہاتھ میں تسبیح، اور سیدھا میرے پاس آ کر بولا بھابھی غلطی ہوئی تھی، اب آپ کی حفاظت میں کروں گا۔ اور میں نے مسکرا کر کہا بس آپ سیدھے راستے پر رہو۔ رات 9 بجے ہم سب صحن میں بیٹھے تھے اور گیٹ پر پھر دستک ہوئی، ہاں سب سہم گئے۔ عدنان نے پستول نکال لیا،
جو اس نے لائسنس پر رکھی تھی اور دھیرے سے گیٹ کھولا۔ باہر ایک 10 سال کا بچہ کھڑا تھا، ہاتھ میں لفافہ، اور بولا، انکل یہ رابعہ باجی کے لیے ہے، ایک آنٹی نے دیا ہے، اور لفافہ دے کر بھاگ گیا۔ عدنان نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی تھی اور ایک پرچی پر لکھا تھا، مین بازار، دکان نمبر 17، شٹر کے نیچے تالا ہے، اکیلے آنا، اگر پولیس کو بتایا تو انجام بہت برا ہوگا۔ ابو نے پرچی پڑھی اور بولے، بیٹا عدنان یہ ٹریپ ہے، اکیلی مت بھیجو رابعہ کو۔ اور میں نے کہا، ابو اگر نہ گئی تو یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا، میں جاؤں گی مگر آپ لوگ دور سے واچ کریں گے۔ عدنان نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اور سلیمان موٹر سائیکل پر پیچھے گئے رہے، تم دکان تک جاؤ، ہم 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ اور پلان فائنل ہو گیا۔ رات 11 بجے میں برقع پہن کر نکلی، ہاتھ میں چابی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور میں مین بازار سنسان تھا، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دکان نمبر 17 پر پہنچی، شٹر بند، تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی لگائی، تالا کھل گیا اور میں نے شٹر آدھا اوپر کیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ چلائی اور جیسے یہ قدم اندر رکھا، پیچھے سے کسی نے شٹر گرا دیا اور میں اندر قید ہو گئی۔ میں چیخی، عدنان، مگر باہر سے آواز آئی، عورت کی آواز، رابعہ ڈرو مت، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اور لائٹ جل گئی۔ سامنے جو عورت کھڑی تھی اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیوں نہ کہ وہ کوئی اور نہیں، فریال تھی، میری نند، عدنان کی سگی بہن، اور اس کے ہاتھ میں میری تصویریں تھیں اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ بھی تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ فریال، تم نے یہ سب کیا؟ اور میری آواز کانپ رہی تھی، کیوں نہ کہ 7 دن سے جو میرے ساتھ چائے پی رہی تھی وہی میری دشمن نکلی کیا؟ فریال نے تصویریں میز پر پھینکی اور بولی، ہاں بھابھی، میں ہی ہوں، حیران نہ ہو۔ اور تصویروں میں میری شادی سے پہلے کی تصویریں تھیں، کالج کی، دوستوں کے ساتھ، اور کچھ ایسی تصویریں جنہیں میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ تصویریں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اور فریال کرسی پر بیٹھ گئی۔ بھابھی، آپ کا پرانا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کیا تھا میں نے 6 مہینے پہلے، جب بھائی کا رشتہ آپ کے گھر گیا تھا۔ اسی وقت شٹر کے باہر زور کی آواز آئی، رابعہ! عدنان اور سلیمان پہنچ گئے تھے اور شٹر پیٹ رہے تھے۔ فریال نے فوراً لائٹ بند کر دی۔ چپ ہو جاؤ، اگر انہیں پتہ چلا میں یہاں ہوں تو کھیل ختم۔ میں نے دھیرے سے کہا، فریال کیوں؟ کیا تم نے یہ سب، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور وہ ہنس پڑی۔ آپ نے تو کچھ نہیں بگاڑا بھابھی، مگر آپ نے میری جگہ لے لی۔ عدنان باہر سے چلا رہا تھا، رابعہ آواز دو، ٹھیک ہو؟ اور میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا تو فریال نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک لفظ بولا کہ تو تمہاری تصویریں کل محلے میں ہوں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا، بلیک میل کر رہی ہو اپنے بھائی کی بیوی کو؟ اور فریال بولی، بھابھی میں عدنان بھائی سے محبت کرتی تھی بچپن سے، وہ مجھے بہن سمجھتے تھے، مگر میں، اور جب امی نے آپ کا رشتہ لایا تو میں جل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم عدنان کی سگی بہن ہو؟ فریال، یہ کیسا گناہ ہے؟ اور وہ روتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے، اسی لیے میں نے کبھی کہا نہیں، مگر جب آپ آئیں تو میں پاگل ہو گئی تھی۔ شٹر کے باہر پولیس کا سائرن سنائی دیا، عدنان پولیس والے کے ساتھ آیا اور فریال گھبرا کر بولی، سنو بھابھی، اب بھی وقت ہے، تم کہہ دینا کہ غلط فہمی تھی، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گی، بس عدنان بھائی کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا، فریال، عدنان میرا شوہر ہے، نکاح ہوا ہے ہمارا، میں کیسے چھوڑ دوں؟ اور وہ چیخی، تو پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے جیب سے چاقو نکال لیا۔ میں نے ایک دم میز پر پڑا لوہے کا راڈ اٹھایا اور بولی، فریال ہوش میں آؤ، یہ جرم ہے۔ اور عین اسی وقت شٹر ٹوٹا اور عدنان اور سلیمان، ابو اور انسپکٹر اندر آ گئے۔ فریال نے چاقو پھینک دیا اور کونے میں بیٹھ کر رونے لگی، اور ساس جو پیچھے پیچھے آئی تھی فریال کو دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ انسپکٹر نے سب سنا اور بولا، یا اللہ، سگی بہن ہی بھائی کی دشمن نکلی۔ اور فریاد کو لیڈی کانسٹیبل نے پکڑ لیا اور فریاد روتے ہوئے بولی، امی مجھے معاف کر دو، میں جلن میں اندھی ہو گئی تھی۔ ساس کو ہوش آیا تو انہوں نے فریال کو دیکھا اور ایک تھپڑ مارا، کل موہی، تو نے پورا خاندان برباد کر دیا۔ اور پھر مجھے گلے لگا لیا، بیٹا تجھ پر کیا قیامت گزرتی ہے ہر دن۔ عدنان نے میرا ہاتھ تھاما، رابعہ مجھے بھی پتا نہیں تھا فریال کے دل میں کیا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ اور میں نے کہا، عدنان تمہارا تو قصور نہیں ہے، مگر اب فریال کا علاج ہونا چاہیے، یہ بیمار ہے۔ انسپکٹر نے کہا، ہم اسے دفعہ 506 اور 384 کے تحت گرفتار کر رہے ہیں، لیکن یہ مینٹل کیس لگتا ہے، عدالت ڈاکٹر کی رپورٹ منگوائے گی اور فریال کو لے کر چلیں گے۔ ہم سب گھر آئے تو 3 بج رہے تھے، پورا گھر قبرستان بنا ہوا تھا اور ساس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اس گھر میں فریال کا کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ مگر میں نے کہا کہ امی وہ آپ کی بیٹی ہے، نفرت سے نہیں، علاج سے ٹھیک ہوگی۔ ابو نے کہا، رابعہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بیٹی کو
دفع نہیں کرتے، سمجھاتے ہیں۔ اور سلیمان بولا میں ہفتے میں 2 بار بہن سے ملنے جاؤں گا، اسے سمجھاؤں گا۔ صبح 8 بجے عدنان نے مجھے ایک لفافہ دیا، یہ کھولو۔ میں نے کھولا تو بینک کی سلپ تھی، 3,80,000 واپس جمع کیے گئے ہیں۔ میں نے اپنا پلاٹ بیچ کر تیرے پیسے پورے کر دیے۔ اور یہ دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے سلپ پھاڑ دی۔ عدنان مجھے پیسے نہیں چاہیے، اعتبار چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ اور اس کے گلے لگ کر 1 ہفتے بعد فریال کی میڈیکل رپورٹ آئی۔ ڈاکٹر نے لکھا سیور ڈپریشن آبیڈس آرڈ، 6 مہینے علاج لازمی، اور عدالت نے اسے ہاسپٹل بھیج دیا جیل کے بجائے۔ آج ہماری شادی کو 30 دن ہو گئے ہیں، اور آج پہلی بار ساس نے میرے ہاتھ کا کھانا کھایا۔ اور پولیس اور بولی بیٹا تو نے اس گھر کو جوڑ دیا ہے۔ توڑنے والے بہت تھے، اور میری آنکھیں نم ہو گئی۔ رات کو چھت پر عدنان اور میں کھڑے تھے، چاند ادھورا تھا، اور عدنان نے کہا رابعہ 30 دن میں ہم نے 30 سال جی لی۔ اور میں نے ہنس کر کہا ہاں، مگر اب سکون ہے۔ اس وقت میرا موبائل بجا، میں نے نمبر دیکھا تو انجان نمبر نہیں تھا، امی لکھا آ رہا تھا۔ میں نے اٹھایا تو امی رو رہی تھی، بیٹا مبارک ہو، رپورٹ آ گئی ہے، تو ماں بننے والی ہے۔ اور یہ سن کر موبائل میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا، اور عدنان نے فوراً پکڑ لیا۔ رابعہ کیا ہوا، کس کی کال تھی؟ اور میں نے آنسوؤں سے ہنستے ہوئے کہا عدنان ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ عدنان ایک لمحے کو سناٹے میں آ گیا، اور پھر چھت پر سے ہی مجھے باہوں میں اٹھا لیا اور چکر دے کر بولا یا اللہ سچ؟ اور میں نے اس کے سینے پر مکہ مارا، نیچے اتارو گر جاؤں گی، اور اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ ہم بھاگ کر نیچے آئے، ساس چائے نماز پر بیٹھی تھی، ہم نے خبر دی تو انہوں نے سجدے کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میری بیٹی، میرا تو خواب پورا ہو گیا، اس گھر میں ننا فرشتہ آئے گا۔ سلیمان کچن سے بھاگا آیا، بھابھی کیا سچ؟ میں ماموں بننے والا ہوں، اور خوشی سے ناچنے لگا۔ اور ابو نے مٹھائی منگوائی، آدھی رات کو پورے محلے میں بانٹی گئی۔ اگلی صبح ساس نے اعلان کیا آج سے بہو کا کام صرف اور صرف آرام ہے، کچن میں قدم نہیں رکھے گی، وزن نہیں اٹھائے گی۔ اور میں نے ہنس کر کہا امی 9 مہینے چارپائی پر تو نہیں لیٹ سکتی؟ عدنان نے دفتر سے چھٹی لے لی اور بولا 1 ہفتہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ڈاکٹر کے پاس بھی ساتھ چلوں گا۔ اور پہلی بار اس گھر میں سکون اترا تھا۔ 3 دن بعد ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، الٹرا ساؤنڈ ہوا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا مبارک ہو، 6 ہفتے ہو گئے ہیں، اور دل کی دھڑکن بھی آ رہی ہے۔ اور عدنان نے پہلی ہتھیلی چوم لی۔ واپسی پر ہم ہاسپٹل سے مینٹل وارڈ بھی گئے۔ فریال نے ملنے اور کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، دوائیوں سے چہرہ پیلا تھا، ہمیں دیکھ کر نظریں چرا لی۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ فریال میں ماں بننے والی ہوں۔ اور وہ ایک لمحے کو اس کی آنکھ میں نمی بھر آئی، اور پھر بولی بھابھی مجھے معاف کر دو، میں بہت گری ہوئی تھی۔ میں نے کہا فریال جب میرا بچہ آئے گا تو تم اس کی خالہ بنو گی، ٹھیک ہو جاؤ، اسے گود میں کھلانا ہے تمہیں۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، بھابھی کیا میں واقعی خالہ بن سکتی ہوں؟ ساس نے بھی اس کا سر چوما۔ ہاں بیٹی، خون کے رشتے گناہ سے نہیں ٹوٹتے، توبہ سے جڑتے ہیں۔ اور فریال نے وعدہ کیا امی میں ٹھیک ہو کر دکھاؤں گی۔ گھر آ کر ساس نے کالا بکرا صدقہ کیا اور کہا نظر اتارنی ہے بہو کی۔ بہت برے دن دیکھ لیے اور پورے محلے کو کھانا کھلایا۔ 1 مہینہ گزر گیا، سب نارمل ہو گیا۔ سلیمان گاؤں واپس چلا گیا، کہہ کر گیا بھابھی بھتیجے کے لیے کھلونے لاؤں گا۔ اور عدنان اب روز وقت پر گھر آتا تھا۔ پھر ایک رات 2 بجے میرے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا، میں نے عدنان کو بلایا، عدنان کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بڑبڑا کر اٹھا، گاڑی نکالتا ہوں، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ساس نے بھی چادر لی، بیٹا گھبراؤ نہیں، پہلا مہینہ ہے ایسا ہوتا ہے۔ اور ہم ہاسپٹل پہنچے، ڈاکٹر نے چیک کیا، بولا کچھ نہیں، کمزوری ہے، کھانا پینا اچھا رکھیں، ٹینشن نہیں لینی۔ واپسی پر گاڑی میں عدنان نے میرا ہاتھ پکڑا، رابعہ وعدہ کرو اب کوئی ٹینشن نہیں لوگی، جو ہونا تھا ہو گیا، اب صرف ہمارا بچہ۔ اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ گھر پہنچے تو گیٹ پر ایک لفافہ پڑا تھا، ساس نے اٹھایا، اندر فیصل کی رہائی کا لیٹر تھا، عدالت نے ضمانت دے دی، کیوں نہ کہ مدعی نے معاف کر دیا تھا۔ اور نیچے نادیہ کا خط تھا، خط میں لکھا تھا بھابھی بھائی رہا ہو گیا ہے، ہم شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کبھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، آپ کے بچے کو دعا ہے آپ کی طرف بہادر بنے۔ اور ساس نے خط پڑھ کر کہا چلو ایک بوجھ اور اتر گیا۔ 7واں مہینہ لگا تو میری گود بھرائی ہوئی۔ ساس نے سونے کی چھوٹی سی چھاگل میرے ہاتھ میں دی، بیٹا یہ تیری ماں کی نشانی ہے، تیرے بچے کے لیے۔ اور میں رو دی۔ ڈیلیوری کی ڈیٹ سے 10 دن پہلے رات کو عدنان نے کہا رابعہ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اور میں نے اس کے کاندھے پر سر رکھا، تم ہو تو نہیں لگ رہا؟ اور عین اسی وقت پہلا درد اٹھا۔ ہم ہاسپٹل بھاگے، 6 گھنٹے کی تکلیف کے بعد نرس باہر آئی اور بولی مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ اور عدنان سجدے میں گر گیا۔ جب نرس نے بیٹا میرے ہاتھ میں دیا تو وہ بالکل عدنان پر گیا تھا، اور میں نے کان میں آذان دی۔ ساس نے چاندی کے چھاگل سے
گھٹی دی اور سلیمان نے ویڈیو کال پر دیکھ کر نعرہ لگایا، بھتیجا آ گیا ہے۔ ہفتے بعد ہم فریال سے ملنے گئے، وہ کافی بہتر تھی اور جب اس نے بچے کو گود میں لیا تو پہلی بار ہنسی۔ بھابی، یہ تو عدنان بھائی کی کاپی ہے، اور بچے نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ ڈاکٹر نے کہا فریال اب 80% ٹھیک ہے، 1 مہینے بعد گھر جا سکتی ہے۔ اور یہ سن کر ساس کی آنکھیں بھر آئی، یا اللہ میرا گھر پھر سے بس گیا۔ آج بچے کا 40واں ہے، پورا خاندان جمع ہے۔ سلیمان گاؤں سے دیسی گھی لایا ہے اور ابو نانا بن گئے ہیں، سب کو مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ رات کو چھت پر عدنان نے بچے کو باہوں میں لیا اور بولا، رابعہ دیکھو، تیسرا دن بالیوں کا تھا، 40واں دن بیٹے کا، اور انشاءاللہ ساری زندگی سکون کی ہے۔ اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند آج پورا تھا۔ اچانک بچہ زور سے رونے لگا اور عدنان گھبرا گیا، کیا ہوا؟ اور میں نے ہنس کر کہا، اس سے لے لیا۔ کچھ نہیں، اس کے بابا نے اسے بہت اونچا اٹھا لیا، ڈر گیا ہے۔ اور عدنان نے شرمندہ ہو کر بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا، سوری میرا شیر، بابا کو معاف کر دو۔ اور بچے نے رونا بند کر دیا۔ عدنان کی داڑھی پکڑ لی، 1 سال کا عرصہ پر لگا کر اڑ گیا۔ ہمارے بیٹے کا نام ہم نے زاویار رکھا تھا، ساس نے رکھا تھا، کہتی تھی اس نے ہمارے گھر کا زاویہ ہی بدل دیا۔ زاویار اب چلنا سیکھ رہا تھا، صحن کے ہر اینٹ سے واقف ہو گیا تھا اور گھر کی رونق بن چکا تھا۔ فاریال 8 مہینے بعد ہاسپٹل سے واپس گھر آئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اب بالکل نارمل ہے، بس تنہا مت چھوڑنا۔ اور ہم نے اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ شروع میں وہ کمرے سے کم باہر نکلتی تھی، خاموش رہتی تھی، نظریں نہیں ملاتی تھی، مگر زاویار نے سب کچھ بدل دیا۔ جس دن فاریال گھر آئی، زاویار رینگ کر اس کے پاؤں تک گیا اور اس کی چپل پکڑ لی، اور فاریال پہلی بار کھل کر ہنسی۔ اب وہ زاویار کی سب سے لاڈلی خالہ تھی، سب اسے نہلانا، دوپہر کو کہانی سنانا، شام کو پارک لے کے جانا، سب فریال کی ڈیوٹی تھی۔ سلیمان گاؤں سے واپس آ گیا۔ ماموں نے کہا اب یہ بچہ نہیں رہا، مرد بن گیا، اور سچ میں سلیمان بدل گیا تھا۔ اس نے شہر آ کر موٹر مکینک کا کام سیکھا، اب چھوٹی سی ورکشاپ کھول لی تھی۔ کہتا تھا بھابی میں نے آپ کا 1 روپیہ لوٹایا ہے، چاہے 10 سال بھی لگ جائیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو 15,000 میرے ہاتھ میں رکھتا بھابی قرض کی قسط، اور میں وہ پیسے زاویار کے نام اکاؤنٹ میں ڈال دیتی۔ ساس اب بالکل بدل گئی تھی۔ جو عورت مجھے چور کہتی تھی اب وہ میرے بغیر پانی تک نہیں پیتی تھی۔ صبح فجر کے بعد میرے کمرے میں آ کر زاویار کو اٹھا لے جاتی، ماں کو سونے دو، رات بھر جاگتی ہے، اور خود اسے فیڈر دیتی، مالش کرتی۔ محلے کی عورتیں کہتی حاجن تمہاری بہو تو قسمت والی ہے، اور ساس سینہ تان کر کہتی قسمت والی وہ نہیں، ہمت والی ہے وہ، اس نے میرا گھر جوڑا ہے۔ عدنان کی ترقی ہو گئی، اب وہ منیجر بن گیا تھا، تنخواہ ڈبل ہو گئی تھی، اور سب سے پہلی تنخواہ سے اس نے میرے لیے سونے کی چین لی دی اور بولا رابعہ بالیاں تو امی نے دی تھی اور یہ میری طرف سے ہے، اس دن کے لیے سب تم نے، میرا حق کچھ نہیں چھوڑا۔ میں نے چین پہنی تو ساس نے نظر اتاری، ماشاءاللہ میرے بیٹے کی نظر نہ لگے۔ آج زاویار کی پہلی سالگرہ تھی، گھر کو غباروں سے سجایا گیا تھا، ابو امی سلیمان فریال سب جمع تھے، یہاں تک کہ نادیہ کا خط بھی آیا، کراچی سے لکھا تھا، بھابی سنا ہے آپ کا بیٹا 1 سال کا ہو گیا، اسے میری طرف سے دعا، ہم یہاں کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، فیصل بھی سدھر گیا ہے، آپ لوگوں کو تنگ کرنے پہ شرمندہ ہوں۔ ساس نے خط پڑھا اور کہا چلو کسی کا تو بھلا ہو گیا۔ کیک کاٹنے کا وقت آیا تو لائٹ چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک لمحے کو میرا دل دھک دھک سے رہ گیا، پرانے دن یاد آ گئے۔ عدنان نے فوراً موبائل کی ٹارچ جلائی، گھبراؤ نہیں، UPS ٹرپ ہو گیا ہوگا، اور سلیمان بھاگ کر مین سوئچ کی طرف بڑھ گیا۔ اسی اندھیرے میں زاویار زور سے رونے لگا اور فریال نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ بس میرا بچہ خالہ ہے نا، مگر تبھی گیٹ پر بیل بجی، رات کے 9 بجے، سالگرہ، لائٹ آف اور بیل۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عدنان نے اشارہ کیا، سلیمان لائٹ چیک کرو، مین گیٹ دیکھتا ہوں، اور وہ آہستہ سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں نے زاویار کو فریال سے لے لیا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ 1 سال میں پہلی بار پھر وہی خوف آیا تھا۔ عدنان نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ میں چھڑی، اور کانپتی آواز میں بولی بیٹا میں راستہ بھول گئی ہوں، پانی پلا دو۔ اور عدنان نے پیچھے مڑ کر ہمیں دیکھا۔ ساس نے کہا بیٹا اندر بلا لو، پوچھ لیتے ہیں کہاں جانا ہے، اور عدنان نے گیٹ پورا کھول دیا۔ بوڑھی عورت اندر آئی، صحن میں بیٹھ گئی اور میں نے پانی لے کر آئی۔ اس نے گھونٹ بھرا اور میری طرف دیکھا، بیٹی تمہارا چہرہ دیکھا لگتا ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنی پوٹلی کھولی۔ پوٹلی سے اس نے ایک پرانی سی تصویر نکالی، گرد اٹی ہوئی تھی، اور بولی یہ میرا بیٹا ہے، 20 سال پہلے گم ہو گیا تھا، پولیس نے کہا مر گیا ہے، مگر ماں کا دل نہیں مانتا، اور تصویر ہماری طرف بڑھا دی۔ عدنان نے ٹارچ تصویر پر ماری اور ٹارچ کے ساتھ ہی عدنان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، کیوں نہ کہ تصویر میں جو 25 سال کا لڑکا تھا وہ ہو بہو عدنان جیسا لگتا تھا، ناک، آنکھیں، ماتھا یا بالوں کا سٹائل، پورا صحن سناٹے میں آ گیا۔ لائٹ واپس آ گئی مگر ہم سب کی سانسیں بند تھی۔ ساس نے لڑکھڑا کر دیوار پکڑ لی، اور
یہ کون ہے؟ اور بوڑھی عورت نے عدنان کو غور سے دیکھا، وہ ایک دم اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسد بیٹا، اسد تو زندہ ہے؟ عدنان نے ہاتھ چھڑایا۔ امی جی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا نام عدنان ہے، اسد نہیں۔ مگر بوڑھی عورت نے اس کے بازو پر پیدائشی نشان دیکھا اور چیخ ماری، یہی نشان تھا میرے اسد کے بازو پر، جلنے کا نشان۔ بچپن میں چائے گری تھی، میں نے عدنان کا بازو دیکھا، واقعی وہاں ہلکا سا جلنے کا نشان تھا جو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، مگر کسی سے پوچھا نہیں تھا۔ ساس نے آگے بڑھ کر کہا، مائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرا بیٹا عدنان ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، ہاسپٹل کے کاغذ ہیں میرے پاس۔ بوڑھی عورت رونے لگی۔ نہیں، میرا اسد 5 سال کا تھا جب سیلاب آیا تھا، میں بہہ گئی تھی، اسے ہاسپٹل والوں نے لاوارث کہہ کر یتیم خانے دے دیا تھا۔ میں 15 سال پاگل خانے میں رہی ہوں، ہوش آیا تو ڈھونڈتی پھری اور وہ عدنان کے پاؤں پڑنے لگی۔ زاویار میری گود میں زور زور سے رونے لگا، جیسے اسے بھی سمجھ آ گئی وہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی جی میں کیا کہوں، میری امی تو یہ ہیں۔ اور اس نے ساس کی طرف دیکھا، ساس کی زبان بند تھی، وہ صرف کانپ رہی تھی۔ اور تب بھی ابو آگے بڑھ کر کہا، بیٹا 1 منٹ، مجھے تمہاری امی سے کچھ پوچھنا ہے، اور ساس کو سائڈ پر لے کر گئے۔ بہن سچ بتاؤں، عدنان کی پیدائش کیا تم نے اسے؟ ساس زمین پر بیٹھ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ بھائی صاحب مجھے معاف کر دو، 28 سال پہلے میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تھا۔ اسی دن ہاسپٹل میں سیلاب کے مریض آئے تھے، ایک بچہ لاوارث تھا، نرس نے کہا باجی لے لو، کسی کو نہیں پتا کہ میں نے لے لیا۔ پورے صحن میں قیامت آ گئی۔ عدنان دیوار کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گیا اور فریال نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے بے یقینی سے ساس کو دیکھا۔ امی تو عدنان؟ بوڑھی عورت نے عدنان کو سینے سے لگا لیا۔ میرا اسد، میرا بچہ، میں نے کہا تھا تو مر نہیں سکتا۔ اور عدنان پتھر کا بن چکا تھا، نہ رو رہا تھا نہ بول رہا تھا۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر کہا، بھائی امی نے پالا ہے تمہیں، وہی ماں ہے۔ مگر عدنان نے آہستہ سے کہا، میں کون ہوں؟ اور یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور زاویار نے پہلی بار صاف لفظ میں بولا، بابا، اور اپنی ننھی باپ کی طرف دیکھ کر بڑھا دی باہیں۔ پورا صحن سناٹے میں ڈوب گیا۔ ایک طرف عدنان بے ہوش پڑا تھا، دوسری طرف اس کی 2 مائیں آمنے سامنے کھڑی تھی، اور ایک جس نے جنم دیا، دوسری جس نے پالا، اور بیچ میں کھڑی تھی زاویار کی گود میں لیے، جس کا باپ اب خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ سلیمان بھاگ کر پانی لایا اور عدنان کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ بھائی آنکھیں کھولو، زاویار بلا رہا ہے۔ اور فریال نے پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت جس کا نام سغرا تھا، وہ عدنان کا سر گود میں رکھ کر اسد میرے بچے کہہ کر رو رہی تھی۔ ساس یعنی امی ہاجرہ دیوار کے ساتھ لگی ہچکیاں لے رہی تھی۔ 28 سال کا راز ایک لمحے میں سب کے سامنے کھل گیا۔ امی نے انہیں سہارا دیا، بہن ہمت کرو، جو ہوا سو ہوا، اب سب سامنے آ گیا ہے۔ عدنان نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، پہلے چھت کو دیکھا، پھر سغرا کو، پھر امی ہاجرہ کو، اور آخر میں مجھے۔ اس کی آنکھیں خالی تھی، جیسے شناخت ہی کھو گئی ہو۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، اور سیدھا چھت کی طرف چلا گیا۔ میں نے زاویار فریال کو دیا اور عدنان کے پیچھے بھاگی۔ چھت پر وہ منڈیر کے پاس کھڑا تھا، دونوں ہاتھ سے سر پکڑے۔ میں نے آہستہ سے کہا، عدنان، اور وہ پلٹا، نہیں رابعہ، میں عدنان ہوں یا اسد؟ میری ماں کون ہے؟ جس نے 28 سال پالا یا جس نے 9 مہینے کوکھ میں رکھا؟ اور اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، تم زاویار کے بابا ہو عدنان۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے تمہیں پالا پیار دیا وہی ماں باپ ہیں۔ نیچے صحن سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سغرا امی ہاجرہ کے پاؤں پکڑے بیٹھی تھی۔ بہن تم نے میرے بچے کو پالا ہے، میں تمہاری نوکر ہوں، مگر ایک بار اسے بیٹا کہہ کر بلانے دو۔ اور امی ہاجرہ نے اسے اٹھایا، نہیں بہن، آج سے یہ ہم دونوں کا بیٹا ہے، تم نے جنم دیا، میں نے پالا، اس میں کیا قصور اس کا؟ 1 گھنٹے بعد عدنان نیچے آیا، چہرہ سپاٹ، آنکھیں سرخ۔ وہ سیدھا سغرا کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اور سغرا نے اسے سینے سے لگا لیا، نہ بیٹا، تیری کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر وہ اٹھا اور امی ہاجرہ کے پاس گیا، اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ امی آپ نے مجھے زندگی دی، نام دیا، پہچان دی، آپ نہ ہوتی تو میں یتیم خانے میں مر جاتا۔ اور امی ہاجرہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے جنم دے یا چاہے پالے۔ وہ رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ سغرا کو ہم نے کمرے میں سلایا۔ وہ 20 سال سڑکوں پر بھٹکی تھی، پاگل خانے میں رہی تھی، اور اب اس کا حلیہ، اس کے ہاتھ کی لکیریں، سب اس کی کہانی بتا رہے تھے۔ اگلی صبح پنچایت بیٹھی، ابو محلے کے بزرگ اور انسپکٹر بھی آیا۔ انسپکٹر نے کہا، دیکھیں، قانونی طور پر عدنان صاحب امی ہاجرہ کے بیٹے ہیں، گود لینے کے کاغذ ہاسپٹل میں ہیں، مگر خفیہ رکھے گئے تھے۔ اب اگر سغرا بی بی چاہیں تو DNA ٹیسٹ ہو سکتا ہے، مگر اس کی ضرورت نہیں، کیوں نہ کہ دونوں فریق مان رہے ہیں۔ سغرا نے ہاتھ جوڑے، صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مہینے میں 1 بار بیٹے کا چہرہ دیکھ لوں، یہی
صحن میں سو جاؤں گی۔ یہ سن کر امی ہاجرہ رو پڑی۔ نہیں بہن، تم کہیں نہیں سو گی، آج سے تم اس گھر میں رہو گی، اوپر والا کمرہ تمہارا، ہم دونوں مل کر پوتے کو کھلائیں گے۔ عدنان نے فیصلہ کیا کہ آج سے میری دو مائیں ہیں، ایک امی ہاجرہ، ایک امی سغرا، اور زاویار کی دو دادیاں ہیں۔ زاویار نے دادو کہہ کر سغرا کی گود میں چھلانگ لگا دی اور پہلی بار سغرا کھل کر ہنسی۔ سلیمان نے کہا، بھائی تو ٹینشن نہ لے، رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں، تو میرا بھائی تھا، میرا بھائی ہے اور میرا بھائی ہی رہے گا۔ اور فریال نے بھی سغرا کے ہاتھ چومے۔ آپ بھی میری امی ہو۔ ایک ہفتے بعد ہم نے چھوٹا سا فنکشن رکھا، دادیوں کی دعوت، محلے والے آئے، ساری کہانی سنی اور رو دیے۔ ایک عورت بولی، ہاجرہ بہن تم نے کمال کیا، بچہ پال کر اور اب اس کی ماں کو بھی گھر لے آئی۔ اور امی ہاجرہ نے کہا، بچہ پالنا آسان تھا، سچ بولنا مشکل تھا، اب ہلکی ہو گئی ہوں۔ سغرا اب صحت مند ہو رہی تھی، دوائی چل رہی تھی، کھانا پینا اچھا ہو گیا تھا، وہ سارا دن زاویار کے ساتھ کھیلتی، اسے لوریاں سناتی، کہتی میرا اسد جب چھوٹا تھا اسے بھی یہی لوری سناتی تھی اور عدنان پاس بیٹھ کر سنتا رہتا۔ 3 مہینے گزر گئے، زاویار اب دوڑنے لگا تھا، دادو دادو کہہ کر دونوں دادیوں کے پاس بھاگتا، گھر میں پہلی بار کہہ کے گونج رہے تھے۔ فریال نے بھی جاب شروع کر دی تھی، اب اسکول میں کہتی تھی اب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی، کسی کی محتاج نہیں۔ پھر ایک دن عدنان دفتر سے آیا تو پریشان تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے فائل ٹیبل پر رکھی، رابعہ کمپنی نے مجھے دبئی بھیجنا ہے، 2 سال کا پروجیکٹ ہے، تنخواہ ڈبل۔ مگر میں سمجھ گئی، مگر تم امی سغرا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ اس رات کھانے پر بات کھلی، عدنان نے کہا، امی ہاجرہ، امی سغرا کمپنی دبئی بھیج رہی ہیں، اگر میں چلا گیا تو؟ اور اس کی بات کاٹ دی۔ امی سغرا بولی، بیٹا تو جا، تیرا مستقبل ہے، میں 20 سال تیرے بغیر رہی ہوں، 2 سال اور سہی تو بس ویڈیو کال کر لیا کر۔ امی ہاجرہ نے بھی کہا، بیٹا موقع اچھا ہے، ہم ہیں زاویار کے پاس، تو فکر نہ کر۔ مگر ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے عدنان کا ہاتھ دبا دیا، ہم مینج کر لیں گے، تم جاؤ، مگر وعدہ کرو کہ ہر ویک اینڈ پر کال کرو گے۔ جانے سے ایک رات پہلے عدنان نے زاویار کو گود میں لیا اور بولا، بیٹا بابا جا رہا ہے، مگر تمہاری 2 دادیاں ہیں، تمہارا خیال رکھیں گی۔ اور زاویار نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ایئرپورٹ پر سغرا نے عدنان کو گلے لگایا اور کان میں کہا، اسد میرا بچہ، خیال رکھنا اپنا، میں نے تمہیں 28 سال بعد پایا ہے، کھونا نہیں چاہتی۔ اور عدنان پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عدنان کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا سا ہو گیا، مگر زاویار نے سب کچھ سنبھال لیا، وہ دونوں دادیوں کا لاڈلا تھا۔ فریال نے بھی گھر کی ذمہ داری لے لی تھی، سلمان کی ورکشاپ چل پڑی۔ 6 مہینے بعد عدنان نے سرپرائز دیا، ویڈیو کال پر بولا، رابعہ پیکنگ کر لو، میں نے فیملی ویزا لگوایا ہے، 1 مہینے کے لیے تم سب کو بلا رہا ہوں، دبئی گھماؤں گا۔ امی ہاجرہ نے کہا، نہ بیٹا نہ، ہم بوڑھے لوگ سفر نہیں کر سکتے، ہم سے سفر نہیں ہوتا۔ مگر امی سغرا بولی، میں جاؤں گی، میں نے ساری زندگی گندگی میں گزاری ہے، ایک بار جہاز دیکھ لوں۔ یہ سن کر ہم سب ہنس پڑے۔ تیاریاں شروع ہو گئی، زاویار کے پاسپورٹ بنے، کپڑے خریدے گئے۔ جانے سے 2 دن پہلے رات کو میں الماری سے برقع نکال رہی تھی کہ ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ آیا، کھولا تو اس میں وہی پرچی تھی جو 1 سال پہلے فریال نے بھیجی تھی، تمہارا اصل امتحان اب شروع ہوگا۔ میں نے پرچی کو دیکھا، مسکرائی اور پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دی، کیوں نہ کہ امتحان تو ہم سب پاس کر چکے تھے، اب صرف زندگی تھی جانے والی۔ صبح ہم سب ایئرپورٹ کے لیے نکلے، زاویار ایک ہاتھ میں امی ہاجرہ کی انگلی اور دوسرے ہاتھ میں امی سغرا کی انگلی پکڑے چل رہا تھا، اور میں پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ کر سوچ رہی تھی، اور میرا دل اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے ہمیں توڑا نہیں، جوڑا ہے۔ ایئرپورٹ پر عدنان ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہم گیٹ سے باہر نکلے، زاویار بابا بابا کہتا ہوا بھاگا اور عدنان نے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ عدنان نے پہلے امی ہاجرہ کے پاؤں چھوئے، پھر امی سغرا کو گلے لگا لیا۔ امی کیسی ہیں آپ؟ اور سغرا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا میں جہاز میں بیٹھ کر آئی ہوں، اب تو مر بھی جاؤں تو غم نہیں۔ دبئی کے 30 دن ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ عدنان نے ہمیں برج خلیفہ دکھایا، ریزورٹ سفاری پر لے گیا، بڑے بڑے مالز میں شاپنگ کروائی۔ امی ہاجرہ کہتی، بیٹا یہ سب خواب لگ رہا ہے، اور امی سغرا ہر چیز کو ہاتھ لگا کر کہتی، دیکھتی، اسد یہ سچ ہے نا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ واپسی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ ایئرپورٹ پر عدنان نے ہم سب کو الوداع کیا۔ زاویار نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، بابا نہیں جانا، اور عدنان نے وعدہ کیا کہ بیٹا 6 مہینے بعد چھٹی آؤں گا، پرومس کر۔ آ کر زندگی پھر نارمل ہو گئی۔ فریال کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سلیمان نے کہا، بھابھی بہن کی شادی میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، ورکشاپ بیچنی پڑی تو بھی بیچ دوں گا۔ اور میں نے اس کے سر پر ہاتھ مارا، پاگل تیری بھابھی زندہ ہے ابھی؟ شادی کا دن آیا، پورا محلہ مدعو تھا، نادیہ بھی کراچی سے
تحفہ بیچ کر گئی، لکھا تھا فریال بہن کے لیے، سب اللہ نصیب اچھے کرے۔ فریال دلہن بنی تو سب سے پہلے میرے گلے لگی۔ بھابھی آپ نہ ہوتی تو آج میں جیل میں سڑ رہی ہوتی۔ شادی کے 1 مہینے بعد عدنان کی کال آئی، آواز بھری ہوئی تھی، رابعہ میڈیکل ہوا ہے، کمپنی میں رپورٹ آئی ہے، مجھے بلڈ کینسر ڈینگیوز ہوا ہے، 1 سیکنڈ سٹیج۔ میرا دل بیٹھ گیا، فون پھر سے ہاتھ سے گر گیا۔ میں اگلے ہی دن دبئی پہنچ گئی۔ عدنان ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا، کمزور، پیلا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، عدنان ہم لڑیں گے اس بیماری سے، تم اکیلے نہیں ہو۔ کیمیو شروع ہو گئی۔ پہلی کیمیو کے بعد عدنان کے بال گرنے لگے، وہ شیشے کے سامنے کھڑا رو رہا تھا، رابعہ بدصورت ہو جاؤں گا، اور میں نے اس طرح اٹھا کر اپنے بال کاٹ دیے، لو اب ہم دونوں ایک جیسے، اور وہ مجھے دیکھ کر ہنس پڑا۔ پاکستان سے ویڈیو کال آئی، امی ہاجرہ قرآن پڑھ کر دم کرتی، امی سغرا تسبیح پر اس کا نام پڑھتی، زاویار اسکرین پر بابا جلدی آؤ کہتا، 6 مہینے 8 کیمیو، بے انتہا تکلیف، مگر عدنان نے ہار نہیں مانی۔ آخر ڈاکٹر نے کہا، مسٹر عدنان آپ رسپانس کر رہے ہیں، کینسر 90% ختم ہو چکا ہے، آپ کلیئر ہیں۔ جس دن لاسٹ کیمیو تھی، عدنان نے ویڈیو کال بنائی، امی ہاجرہ، امی سغرا، اس کے بیٹے نے کینسر کو ہرا دیا، اور دونوں مائک اسکرین پر دیکھ کر سجدے میں گر گئی۔ 1 سال بعد ہم پاکستان واپس آئے، ایئرپورٹ پر پورا خاندان تھا۔ زاویار اب 2 سال کا ہو گیا تھا، بھاگ کر آیا بابا، اور عدنان نے اسے اٹھا کر گود میں بھینچ لیا۔ فریال اپنی 6 مہینے کی بیٹی کو لے کر آئی، گھر پہنچے تو صحن میں بڑا سا بینر لگا تھا، ہمارے ہیرو عدنان ویلکم بیک۔ امی سغرا نے صدقے کا بکرا کیا، اور امی ہاجرہ نے شیرینی بانٹی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ زاویار 5 سال کا ہو گیا، اسکول جانے لگا، فریال کا گھر بس گیا، اور 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ سلمان ورک شاپ کی اب سلیمان آٹو کے نام سے بڑی دکان بن گئی تھی، اس نے شادی بھی کر لی تھی، اس کی بیوی کا نام مریم تھا، بہت نیک، سارا گھر سنبھال لیا اس نے۔ امی ہاجرہ بوڑھی ہو چلی تھی، نماز کے بعد تسبیح پڑھتی تھی۔ امی سغرا ان کی سب سے اچھی سہیلی بن گئی تھی، دونوں ایک چارپائی پر بیٹھ کر پرانے دکھ سکھ بانٹتی۔ امی سغرا کہتی، بہن تو نے میرے بیٹے کو پالا، میں ساری عمر تیری احسان مند رہوں گی، اور امی ہاجرہ کہتی، نہ بہن نہ، احسان اللہ کا ہے جس نے بچھڑوں کو ملا دیا۔ عدنان اب پاکستان واپس آ چکا تھا، اس نے اپنی کمپنی کھول لی تھی، 2 ماؤں کا بیٹا۔ امپلائیز نام سن کر سب ہنستے تھے، وہ کہتا تھا میری پہچان یہی ہے۔ پھر ایک دن امی سغرا کی طبیعت خراب ہوئی، 78 سال کی ہو چکی، ڈاکٹر نے کہا بس اس کی عمر کا تقاضا ہے، وقت قریب ہے۔ آخری وقت میں انہوں نے ہم سب کو بلایا، عدنان کا ہاتھ پکڑا، اسد بیٹا میں نے تمہیں 28 سال بعد پایا ہے، 10 سال ہی ساتھ رہی ہوں، اب جا رہی ہوں مگر خوشی سے جا رہی ہوں، میرا ہاتھ پکڑا، بیٹا رابعہ تو فرشتہ ہے، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اور زاویار کو چوم کر بولی، میرا پوتا دادو کو جنت میں ملنا۔ اسی رات امی سغرا ہمارے ہاتھوں میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عدنان 40 دن تک خاموش رہا، پھر ایک دن قبر پر گیا، فاتحہ پڑھی، اور گھر آ کر بولا، امی کی وصیت تھی غریب بچیوں کی شادی کروانا، میں فاؤنڈیشن بناؤں گا۔ آج 10 سال گزر گئے، امی سغرا ویلفیئر فاؤنڈیشن تھے، 200 سے زیادہ یتیم بچیوں کی شادی کر چکی ہوں، فریال اور سلیمان اسے چلاتے ہیں، عدنان اور میں سرپرست ہیں۔ زاویارہ 15 سال کا ہے، ماشاءاللہ اپنے باپ پر گیا ہے، لمبا، ہینڈسم اور دل کا بہت اچھا۔ کل اس کا رزلٹ آیا ہے، میٹرک میں بورڈ میں پوزیشن لی ہے، اسکول میں تقریر کی تو کہا میری کامیابی کے پیچھے میری 3 مائیں ہیں، ایک جنہوں نے جنم دیا، ایک جنہوں نے پالا، اور ایک جنہوں نے سنبھالا، اور ایک باپ ہے جس نے ہارنا نہیں سکھایا۔ امی ہاجرہ اب 80 سال کی ہو گئی تھی، چلتی پھرتی ہیں مگر کمزور ہو گئی ہیں، سارا دن جائے نماز پر بیٹھی رہتی ہیں، کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا، بیٹے کی موت، بیٹے کا ملنا، بہو کا الزام، بہو کا پیار، بیماری، شفا، بس اب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ آج زاویار کی سالگرہ ہے، 15 سال کا ہو گیا ہے، گھر بھر گیا، فریال اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہے، اور سلیمان اپنی فیملی کے ساتھ۔